اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہوئے سنا ہے کہ سب سے افضل ذکر لا الہ الا اللہ ہے اور سب سے افضل دعا الحمدللہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بتا رہے ہیں کہ سب سے افضل ذکر لا الہ الا اللہ ہے۔ اس کے معنی ہے کہ اللہ کے سوا کوئی برحق معبود نہیں، جبکہ سب سے افضل دعا الحمدللہ ہے، جو اس بات کا اعتراف ہے کہ اصل تعریف حمد و ثنا اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، جو کامل جمیل صفت والا ہے، مستحق ہے۔ کلمہ طیبہ کے ذریعے اللہ تعالیٰ کا زیادہ ذکر کرنے اور حمد و ثنا کے ذریعے بہت زیادہ دعا کرنے کی ترغیب دلائی ہے۔ 5 نمازیں ایک جمعہ دوسرے جمعے تک، ایک رمضان دوسرے رمضان تک کے مابین سرزد ہونے والے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے، بشرطے کہ کبیرہ گناہوں سے اجتناب کیا جائے۔ حدیث: کچھ لوگ اللہ کے مال میں ناحق تصور کرتے ہیں، چنانچہ ایسے لوگوں کے لیے قیامت کے دن جہنم ہے۔ حدیث: مرنے والوں کو برا مت کہو، کیونکہ جو اعمال انہوں نے آگے بھیجے وہ ان تک پہنچ چکے ہیں۔ کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ وہ 3 راتوں سے زیادہ اپنے بھائی سے قطع تعلق رکھے۔ اگر ان کا آمنا سامنا ہو، وہ ایک دوسرے سے منہ موڑ لیں۔ ان میں سے بہترین وہ ہے جو اسلام میں پہل کر لے۔ حدیث شریف میں آیا ہے کہ قطع رحمی کرنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ ایک اور حدیث میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ ناپسندیدہ شخص وہ ہے جو جھگڑالو ہو۔ ایک اور حدیث شریف میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے پسندیدہ یہ 4 کلمات ہیں، تم ان میں سے جسے چاہو پہلے کہو، اس میں کوئی حرج نہیں۔ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ سب سے بہترین ذکر کلمہ توحید ہے، بہترین دعا الحمدللہ ہے، افضل ذکر لا الہ الا اللہ، افضل دعا الحمدللہ ہے۔ تمام اذکار میں بہترین ذکر کلمہ توحید ہے۔ اس حدیث میں لا الہ الا اللہ کو سب سے افضل بتایا گیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اسی کلمے سے انسان ایمان کی حد میں داخل ہوتا ہے، اور یہی کلمہ تمام انبیاء علیہ السلام کا پہلا سبق تھا۔ اس کلمے کو افضل ذکر اس لیے فرمایا گیا ہے کیونکہ یہی کلمہ دین کی بنیاد ہے اور دین کی چکی اسی کے گرد گھومتی ہے۔ اس کلمے کو افضل ذکر اس وجہ سے کہا گیا ہے کیونکہ یہ کلمہ ظاہری باطنی صفائی کے لیے بہت ہی مؤثر ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب بندہ لا الہ الا اللہ کہتا ہے تو اس سے تمام معبودوں کو نفی ہو جاتی ہے، اور جب الا اللہ کہتا ہے تو ایک معبود حقیقی یعنی اللہ تعالیٰ کا قرار ہوتا ہے، اور اس قرار سے اس کا قلب روشن ہو جاتا ہے، اور باطن کا اثر ظاہری اعضاء پر بھی مرتب ہوتا ہے۔ تو اب اس سے وہی اعمال و افعال صادر ہوں گے جو اس کلمے کا تقاضا اور منشا ہے۔ تمام دعاؤں میں بہترین دعا الحمدللہ ہے۔ کریم کی ثنا کا مطلب سوال ہی ہوتا ہے۔ جب انسان کسی کی تعریف کرتا ہے تو مطلب سوال کرنا ہی ہوتا ہے، یا اس کی وجہ یہ ہے کہ جب انسان من میں حقیقی یعنی اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا تعریف کرتا ہے تو صرف اسی تعریف کرنے سے ہی اللہ تعالیٰ مزید انعامات کی بارش فرماتے ہیں، جیسے قرآن مجید میں بھی ارشاد ہے، تم شکر کرو گے تو میں تمہاری نعمتوں میں اضافہ کروں گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے جن سے ہمارا میزان اعمال وزنی ہو جائے اور نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں مل جائے۔ یوں تو قرآن سنت میں بہت سے ایسے ذکر ہیں، بہت سے ایسے اذکار ہیں جن سے نامہ اعمال وزنی ہوتا ہے اور نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں ملنے کی بشارت ہے، لیکن یہاں پر حدیث مبارکہ کی روشنی میں لا الہ الا اللہ کو وہ مرتبہ اور مقام حاصل ہے جو کسی اور کو نہیں۔ جب میرے آقا کی زبان سے نکلا ہوا لفظ ہمارے لیے حرف آخر ہے اور وہی ہمیں عروج کی طرف لے جاتا ہے۔